اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم لوگ ایثار کا جذبہ پڑھتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو پیج نمبر 50 سے شروع کرنا ہے۔ تو چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو گود لے لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اسے بھی تسلی نہیں ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ زین عمر کے ساتھ ہی تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اب اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ تو پیارے بچوں، کہتے ہیں چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے ایک حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنا 1 سال کا ایک خوبصورت بچہ پیچھے چھوڑ گیا۔ یعنی نیا نویلا جوڑا جن کو 1 سال کا بچہ جنہوں نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا، ان کو ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کا، انہوں نے اسی بچے کو گود لے لیا۔ تو اس بچے کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ زین۔ کہتے ہیں چند ہی دنوں کے اندر گھر کی رونق ہی بدل گئی، یعنی فضا ہی بدل گئی۔ بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار آئی، جیسے آنگن میں ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے۔ کہتے عدنان اور شیبہ بچے کی ان چھوٹی چھوٹی کلکاریوں میں جو وہ چلاتا ہے اس طرح کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد یعنی آس پاس کی خبر تک نہ رہی۔ ان کی آنکھ کا تارا ہی وہ ان کا آنکھ کا تارا ہی نہیں، کہتے ہیں
وہ ان کا آنکھ کا تارا یعنی بہت پیارا، وہ ان کا اتنا پیارا تھا، ان کی روح کی ٹھنڈک تھی، دل کا قرار بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ شیوا کی تو جیسے اسی میں جان تھی، جیسے اسی میں جان تھی، کس میں؟ زین میں جیسے جان تھی۔ وہ دن بھر اسے کھیلتی تھی، کبھی اسے ایک طرح کی جوڑی پہناتی، کبھی دوسری طرح کے کپڑے پہنا لیتی۔ جب اسے تسلی نہیں ہوتی تو اور کوئی جوڑا نکال کر اسے پہنا دیتی۔ کہتی ہیں وقت گزرتا گیا، زین عمر کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ اس کے لیے ایک اچھا استاد رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیتی کہ کہیں اسے دھوپ یا چھاؤں کہیں میلا نہ کر دے۔ کہتے ہیں زین اب 8ویں جماعت میں تھا کہ اچانک ایک دن شیوا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ڈاکٹر معائنہ کے لیے آیا تو انہیں تعجب ہوا، حیرت یعنی تعجب ہوئی کہ شیوا کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، کہ جو شیوا تھی اسے بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے بار بار ڈاکٹر سے پوچھ لیا، لیکن ڈاکٹر نے اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس نہیں لے لیے، تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے پوری کائنات کے خزانے ان کے دروازے پر لا کھڑے ہوئے، جیسے تمام کائنات کے خزانے ان پر کھول دیے گئے۔ بچے کی نعمت شیوا کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی مل چکی تھی، مگر عورت کو اپنی کوکھ سے بچہ جننے میں خدا نے جو لذت رکھا ہے وہ اب تک اس سے آشنا تھی، یعنی محروم تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کا سامان بھی اب اس میں پیدا کر دیا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔